اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حج کی آیت نمبر 61 اور 62 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی شان و قدرت کو بیان فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو پتھر کی مورتیوں کے آگے سر جھکاتے ہیں وہ کتنے نادان ہیں کہ اس رب اعلیٰ کو چھوڑ کر جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کو چھوڑ کر اس پتھر کی مورتی کے آگے یہ سر جھکاتے ہیں جسے اپنے ہاتھ سے گڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں۔ فرمایا رب کائنات نے ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصے میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصے میں۔ رات ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ اس رات کو ختم کر دیتا ہے، جس طرح ابھی آپ باہر جا کے دیکھیں گے کہ اندھیرا چھٹ رہا ہے، روشنی آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور یہی صورتحال رات کو ہوتی ہے کہ دن آہستہ آہستہ جاتا ہے اور روشنی آ جاتی ہے۔ تو یہ کون ہے؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو ایسا کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، اس کے علم میں ہے سب کچھ۔ اور یہ بتایا کہ جس طرح یہ رات دن میں تبدیل ہوتی ہے، دن رات میں تبدیل ہوتی ہے، اس طرح مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیا گیا کہ ہمیشہ سیاہ رات نہیں رہتی، کبھی روشنی بھی آتی ہے۔ لہذا تمہارے اوپر جو ظلم و ستم کرنے والے ظالم حکمران ہیں، ظالم لوگ ہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جس طرح سیاہ رات ہمیشہ نہیں رہتی، اس طرح ظلم بھی ہمیشہ نہیں رہتا، کفر بھی ہمیشہ نہیں رہتا، آخر ایک نہ ایک دن مٹ جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل نے ایک نہ ایک دن مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو جس طرح رات تبدیل ہو کے دن آ جاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو ضرور غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی سچا ہے، اس کا دین سچا ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے، وہ نہ حق ہے۔ وہ جس پتھر کی مورتی کے آگے یا جو انہوں نے اپنے لیے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس لیے کہ اللہ ہی بلندی اور بڑائی والا ہے، اور جو اس بلندی اور بڑائی والے کو پوجتا ہے اللہ اسے سربلندیاں عطا کرتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اس رب کائنات کی فرمانبرداری کرے، اسی میں بندے کی عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔